तमाम सुनने वालों को डॉक्टर शौकत फ़ारूक का सलाम पहुँचे। आज हम पहले चैप्टर जो इकरार जुर्म है या इकबाल जुर्म है उसका आखिरी पार्ट आपको पढ़कर सुनाते हैं। इससे पहले जो हमने ख़त्म किया था वो इस पर ख़त्म किया था कि वो अपने बारे में बता रहे थे कि जो एक अच्छे मुसन्नफ़ की क्वालिटी होती है वो उस पर अपनी तमाम ज़िंदगी कारबंद रहे हैं। तो वो आखिर में लिखते हैं, मोहतरमा अदा जाफ़री ने इस्लामाबाद में एक घरेलू किस्म की अदबी तंजीम सिलसिला के नाम से कायम कर रखी थी। उन्होंने मुझ पर ऐसा दबाव डाला कि मुझे इस तंजीम के माहाना इजलास में शहाबनामा का एक बाब सुनाना पड़ता था। जब वो कराची चली गई तो मोहतरमा निसार अज़ीज़ भट्ट ने भी यही सिलसिला जारी रखा। इस किताब के इब्तिदाई चंद बाब इन्हीं महफ़िलों के लिए लिखे गए। इससे मेरा सुस्त रफ्तार कलम किसी कदर तेज़ी से रवां हो गया। सिलसिला बंद होने के बाद जमा सवाल अदीबों की एक ऐसी ही तंजीम राब्ता ने भी मेरी इसी तरह मदद की। हल्का अरबाब ज़ौक़ इस्लामाबाद ने मुझे अपनी चंद नशिस्तों में इस किताब के कुछ बाब सुनाने की दावत दी। इन नशिस्तों में पुरानी और नई नस्ल के होनहार अदीबों की तनकीद और तारीफ़ और बहस मुबाहिसा ने मेरी रहनुमाई की और इस तरह मुझे अपनी तहरीर में बहुत सी इस्लाहतें करने का मौका नसीब हुआ। नीपा, कराची और पेशावर में भी कुछ बाब सुनाने का मौका मिला। इन इदारों में तरबियत पाने वाले सीनियर सरकारी अफसरान का रद्द अमल मेरे बहुत काम आया। सैयारा डाइजेस्ट, मासर दस्तावेज़, नया दौर, तख्लीकी अदब जैसे रिसालों में मेरे कुछ बाब शाया हुए। इन्हें पढ़कर बहुत से क़ारीन ने अपने ख़तों से मेरी बड़ी हिम्मत बढ़ाई और उनमें कुछ खतूत ऐसे कद्दावर अदीबों की जानिब से भी थे जिनकी कदर अफजाई मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। इस किताब का पूरा मसवदा मुमताज़ मुफ्ती, बानो कुर्सिया और इशफाक अहमद ने हरफ ब हरफ पढ़ कर अपनी मुस्बत तजावीज़ से कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई। इन सब अदारों, रसाइल और अहबाब का लफ्ज़ी शुक्रिया अदा करके मैं एक फरसूदा रस्म दोहराना नहीं चाहता। मेरा दिल ही चाहता है कि मैं इन सब का ये मेरा दिल ही जानता है कि मैं इन सब का किस कदर ममनून एहसानमंद हूँ। अल्लाह ताला इन सब को खुश और खुशहाल रखे। कुदरतुल्लाह शहाब। तो ये चैप्टर आज आपने मुकम्मल तौर पर मेरे साथ सुन भी लिया और पढ़ भी लिया। तो इस चैप्टर में जो असल किरदार है वो तो कुदरतुल्लाह शहाब हैं और वो जो अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने तजर्बों के बारे में वो चीज़ें बयान करते हैं और उसमें जिस खूबसूरती से और जिस आसान ज़बान में वो चीज़ें बयान कर रहे हैं वो मेरे जैसे इंसान के लिए भी इजी हो जाता है। वरना मेरे तो जब मैं अपना स्कूल के मैट्रिक के और इंटर के नंबर देखता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली सबसे कम नंबर हमारे या मेरे जो थे वो उर्दू में और अंग्रेज़ी में इन सब्जेक्ट्स में ही होते थे।
یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حساب کتاب میں اچھے تھے، اور کیا کہتے ہیں انٹر میں بھی اور میٹرک میں بھی اس میں 100 میں تقریباً 100 ہی نمبر تھے، وہ جس کی وجہ سے وہ لوور لیول کی فرسٹ ڈویژن بن جاتی تھی۔ تو وہ جس کو کہتے ہیں بعض اوقات ریکوائرمنٹ ہوتی ہے داخلے کی، تو وہ ریکوائرمنٹس پوری ہوتی رہیں اور ہم اگلے ایک کالج سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں چلتے رہے۔ تو لیکن اس میں اردو کا جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ بہت کم رول ہے۔ اس کی وجہ مجھے خود آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ جب میں اسلامیہ کالج فیصل آباد میں پڑھتا تھا، یا اس وقت لائل پور تھا، ہمارے پروفیسر ہوا کرتے تھے محمد سعید احمد، یا ان کا نام کچھ سعید احمد یاد ہے لیکن پہلے اور آخری نام کا اتنا معلوم نہیں۔ وہ ایسے زبردست لیکچرر تھے کہ وہ ایک نظم جو بھی ہوتی تھی اس کا پہلا شعر پڑھتے تھے، اور اس شعر کے اوپر ہی وہ تمام گھنٹہ جو ہے، جو 40 یا 45 منٹ کا لیکچر ہوتا تھا، وہ بیان کر کے چلے جاتے تھے۔ اور ہم اب سمجھتے تھے کہ وہ اب اس کے بعد دوسرا ایکسپلین کریں گے، تیسرا کریں گے، کیونکہ امتحان میں تو وہ شعر آتا ہے، وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ان کی اتنی روانی تھی، اتنا تجربہ تھا بولنے کا، اور اتنی انہوں نے شعر و شاعری پڑھی ہوئی تھی کہ وہ جب بھی ایک پہلے شعر میں ہی اس کی ساری بیک گراؤنڈ، اس کا مطلب، شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، آپ کو کیا بتلانا چاہتا ہے، اور وہ اتنے پاورفل طریقے سے بیان کرتے تھے کہ بس دل چاہتا تھا کہ آدمی ان کو سنتا رہے۔ لیکن یہ وہ چیز ہمارے میں کبھی ٹرانسفر نہیں ہو سکی۔ وہ کیا وجہ ہے اس کی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کا بھی اور پڑھانے کا بھی موقع ملا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا وقت آپ کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے، تو اس کے حساب سے ہم نے بھی سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور میری تو ہر ایک سے درخواست ہے کہ آپ اپنے کامنٹ ضرور دیجئے، اس میں جو چیز آپ کو پسند آئی ہے یا جو چیز نہیں پسند آئی ہے آپ اس میں ضرور مجھے بتائیں۔ میرے لیے تو یہی ایک سیکھنے کا طریقہ ہے، اور کیونکہ میں یہ آپ ہی کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، اس میں میری اپنا ایک ہے کہ وقت، پروڈکٹیو ٹائم، جس سے ایک لائف میں ڈسپلن آتا ہے۔ ڈسپلن سے مطلب ہے کہ ریٹائرڈ آدمی کی زندگی میں کیا ڈسپلن ہوتا ہے، جب مرضی اٹھ کے کھانا کھا لے، لیٹ جائے، سو جائے، بیٹھ جائے۔ لیکن جب یہ ایکٹیویٹی کرتا ہوں تو اس سے ایک ڈسپلن آتا ہے کہ مجھے صبح اٹھنا ہے، بھائی آج نہانا دھونا ہے، اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے میں انرجی پیدا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے، مطلب میں تو کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں، لیکن کوشش یہ ہے کہ میری نظریں آپ کی نظروں سے مل رہی ہوں، اور میں آپ کو اپنی کہانی سنا رہا ہوں، اپنی مطلب یہ کہ جو قدرت اللہ شہاب کی ہے، اور وہ آپ غور سے سن رہے ہیں اور اسے انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے میں گزارش ضرور کروں گا کہ جو سبسکرپشن ہے اس کو مت بھولیے گا، کیونکہ بغیر سبسکرپشن کے کوئی بھی پروگرام آگے نہیں چلتا۔ تو ہماری جیسے اب میری کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائیں، تاکہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ بھی ان کی کہانی کے ساتھ مکس کر کے آپ تک پہنچا سکیں۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو میرے اپنے زندگی کے تجربات ہیں دنیا کے مختلف کے ملکوں میں، شاید وہ کبھی بھی آپ سے شیئر نہ کر پاؤں، لیکن اس کتاب کی پڑھنے کی وجہ سے جو چیزیں میرے دماغ میں اپنے سفر کی یا اپنی زندگی کی دوڑ کی یاد آتی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاتا ہوں، اور یقیناً آپ ان کو بھی انجوائے کریں گے،
کیونکہ اٹس اے ویری کلرفل لائف، لیکن ہو سکتا ہے میں اسے اتنی خوش اسلوبی سے نہ بیان کر سکوں جس خوش اسلوبی سے جناب قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن آپ سب کم سے کم اس کو سن کے کوئی نہ کوئی خاصیت یا کوئی اس سے سبق سیکھیں گے جس سے آپ بہتر انسان بن سکیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔